صل على نبينا صل على محمد۔ آج ہمارے درمیان محبتیں کیوں نہیں؟ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری ہی بات چلے، میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے، میری ہی بات کو مانا جائے۔ کوئی جھک کر چلنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے آج ہمارے مشورے میں بھی وہ نورانیت باقی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت میں ایک نوجوان عالم دین رہا کرتے تھے۔ اب اتنے بڑے اللہ کے ولی کی صحبت میں رہ کر انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بنایا ہوگا؟ کیونکہ صحبت یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کرتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں اپنے اوقات کو گزارو تاکہ ہمیں اپنی حیثیت معلوم ہو سکے، تاکہ ہمارے اندر تکبر نہ ہو، بڑاگی نہ ہو۔ تو وہ نوجوان عالم دین کئی سال صحبت میں گزارے، ان کی خدمت کرتے رہے اور ان کے اعمال کو دیکھتے رہے کہ ان کی رات کی عبادتوں کا کیا حال ہے، دن کے اعمال کا کیا حال ہے۔ اپنی زندگی کو بھی ہو بہو ان کے نقش قدم پر چلا رہے تھے۔ جب رخصتی کا وقت آیا، جانے لگے، تو اس نوجوان عالم دین نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی نصیحت فرمائی کہ بھائی کہ زندگی میں کبھی بھی تم خدائی کا دعویٰ نہ کرو۔ ہمیں بھی تعجب ہو رہا ہے، تو کیا فرمایا کہ زندگی میں کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور کبھی بھی نبوت کا بھی دعویٰ نہ کرنا۔ اور اس نوجوان عالم دین کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت یہ کیا بات فرما رہے ہیں کہ میں ایک عالم دین ہوں، میں شریعت کے احکام کو جانتا ہوں، کہ بھلا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں، میں نبوت کا دعویٰ کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کہ زندگی میں جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہو، جب کوئی بات کہنا، جب کبھی مشورہ ہوتا ہو، تو جب اپنی رائے جب پیش کرتے ہو تو دل میں یہ نہ سوچیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے۔ جب کوئی بندہ اس نیت سے بات کرتا ہے اور یہ دل میں بٹھا لیتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے، یہ اللہ کی ذات کے علاوہ یہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ ہم مخلوق ہیں، ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں۔ خالق کو یہی سچتا ہے کہ جو اس کا حکم چلتا ہے زمین آسمان میں اس کی ہی حکم کی اہمیت ہوتی ہے، اور وہی ہوتا ہے چاہے دنیا لاکھ چاہے۔ لیکن ہم انسان ہیں۔ آگے فرمایا نبوت کا دعویٰ کرنا یعنی اس بات کی علامت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی تم اپنے زبان سے بات نکالو، اپنے منہ سے بات نکالو، یہ نہیں کہنا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ یہ نبوت کی شان ہے، کیونکہ نبوت اپنی زبان سے اپنے خواہش کے الفاظ نہیں نکالتی، وہی نکالتی ہے ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب اپنے خواہش کے بول نہیں بولتا، جو ہم اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں وہی وہ الفاظ نکالتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا نبوت کے الفاظ میں۔ نبوت کی زبان سے جو الفاظ نکل گئے وہ ہر حال میں صحیح رہتے ہیں۔ تو ہم جب کبھی بات پیش کریں تو ہو سکتا ہے کچھ غلطی بھی ہو جائے، کمی بیشی بھی ہو جائے، یعنی کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہونا اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے، یہ خدائی کا دعویٰ کرنے کے برابر ہے، اور یہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے برابر ہے۔
آج عزیز دوستو اپنے آپ کو محتاج بنا کر، چھوٹا بن کر، تواضع کے ساتھ جو ہے ہم مشورے میں بیٹھنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے گھروں کی زندگی بھی اٹھا کر دیکھیں۔ مرد یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں گھر کا مرد ہوں، میں گھر کا ذمہ دار ہوں، میں بڑا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ ایسی زندگی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ بات کہنے کی جو طاقت ہے، اپنے اندر سننے کی طاقت بھی رکھیں، سننے کی صلاحیت بھی رکھیں، باتوں کو سننے کی عادت بھی ڈالیں۔ صرف یہ نہیں کہ میں جو کہتا ہوں لوگ وہی کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔